نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ انسان کی محنت جہاں پر لگتی ہے وہ جگہ وہ چیز اس انسان پر کھلتی ہے، اور انسان کی محنت جہاں سے ہٹتی ہے وہ چیز انسان کے اوپر آشکار نہیں ہوتی، کھلتی نہیں ہے۔ جو لوگ زراعت پر محنت کرتے ہیں تو زراعت کے جتنے بھی اجزاء ہیں وہ تمام کے تمام ان پر آشکارا ہوتے جائیں گے، کھلتے جائیں گے، لیکن تجارت ان کے سامنے نہیں کھلے گی۔ اور جو تاجر ہے جب وہ تجارت کے اوپر محنت کرے گا تو تجارت کے راستے اس پر کھلتے جائیں گے، تجارت کے راز اس پر آشکارا ہوتے رہیں گے۔ زراعت کے راز اس پر نہیں کھلیں گے، کیونکہ اس نے محنت ہی تجارت کی ہے، زراعت کی نہیں۔ جو جس چیز کی محنت کرے گا وہی چیز اس کے سامنے کھلے گی، اور اس کے تمام اجزاء اس کے سامنے کھلتے جائیں گے، لیکن اس کے مخالف دوسری چیز کا کوئی بھی حصہ اس انسان کے سامنے نہیں کھل سکتا کہ جس کے بارے میں اس نے محنت ہی نہیں کی۔ انسان پر انکشاف اس کی محنت سے ہوتا ہے کہ کس چیز کی محنت کر رہا ہے اور کون سی چیز اس کے سامنے کھل رہی ہے۔ اگر زراعت پر محنت کر رہا ہے، کھیتی باڑی پر محنت کر رہا ہے تو تجارت وغیرہ اس کے سامنے نہیں کھلے گی، کیونکہ تجارت وغیرہ کے بارے میں اس نے کچھ کیا ہی نہیں، اس کو نہ تو کوئی ٹائم دیا، نہ اس کے اوپر کوئی محنت کی کہ جس کی وجہ سے تجارت کے راز اسے انسان پر کھلیں۔ آج کل معاشرے کے اندر اس کی بہت ساری صورتیں، بہت ساری مثالیں انسانوں کے سامنے آ جائیں گی۔ تو بہرحال یہ ایک آسان سی مثال کہ زراعت کے اوپر محنت کرنے والا وہ زراعت کو جانتا ہے، وہ تجارت کو نہیں جانتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے تجارت کے اوپر محنت ہی نہیں کی، تو اس وجہ سے وہ تجارت کو نہیں جانتا۔ اور جو تجارت کے اوپر محنت کرتا ہے، تجارت کو جو جانتا ہے، تو تجارت اس کے سامنے کھلتی چلی جائے گی، لیکن زراعت سے وہ ناآشنا رہے گا۔ کس وجہ سے؟ کہ اس نے زراعت کے اوپر کوئی محنت وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا۔ جس طرح سے دنیا کے اندر زندگی کو کامیاب بنانے کی بہت ساری شکلیں ہیں، اور انسان پر وہی شکل کھلتی ہے جس پر وہ محنت کرتا ہے۔ اگر تجارت پر محنت کرے گا تو تجارت والی شکل اس کے سامنے کھل جائے گی۔ اگر زراعت والی محنت کرتا ہے، زراعت پر محنت کرتا ہے تو زراعت والی شکل اس کے سامنے کھل جائے گی۔ اگر ڈاکٹری پر محنت کرتا ہے، انسانوں پر ریسرچ وغیرہ کرتا ہے، تو لازمی بات ہے ڈاکٹری کا پیشہ اس کے سامنے کھل جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر قرآن پاک کے اوپر محنت کرتا ہے تو قرآن پاک کا علم اس کے سامنے کھلے گا اور کھلتا چلا جائے گا۔ تو الغرض جس چیز کی محنت کرے گا، جس چیز کو سمجھے گا یا جس چیز کے اوپر وہ محنت کرے گا وہی چیز اس کے سامنے کھلے گی، اور اس کی شکلیں کھلتی چلی جائیں گی اس کے سامنے۔ اور یہ کہ اس کے مخالف جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ ان سے ناآشنا ہوگا۔ اس کی وجہ صرف یہی ہوگی کہ ان کو اس نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، یا ان کی طرف توجہ ہی نہیں کی کہ جو کسی دوسرے کو یا انسان کو خود کو سمجھ میں آتی، کہ جس کو انسان وقت دیتا ہے صرف اسی کو سمجھ پاتا ہے، لیکن دوسری چیز کو ہرگز نہیں سمجھ پاتا۔ اور ڈاکٹر صرف ایک لائن کو لے رہا ہے مسائل زندگی میں سے، ڈاکٹر صرف ایک لائن کو لے رہا ہے مسائل زندگی میں سے۔ اور پھر ڈاکٹروں کی بھی خصوصیات ہیں کہ آنت والے ڈاکٹر سے دانت کا علاج نہیں ہو سکے گا، اسی طریقے سے دانت والے ڈاکٹر سے آنت کا علاج نہیں ہو سکے گا، کیونکہ آنت والے نے آنت کے حوالے سے جانا اور اس پر محنت کی، اور اس کے راز آنتوں کے حوالے سے افشاں ہوئے اس کے سامنے،
اب وہ دانت وغیرہ اس کے لیے ایک نئی چیز ہے کہ وہ اسے کس طریقے سے سمجھے گا اور اس کا کس طریقے سے علاج کر سکے گا۔ اب دانت والا جو ڈاکٹر ہے، لازمی بات ہے کہ اس نے دانتوں کے حوالے سے محنت کی، اسی کی طرف اپنی توجہ لگائی۔ اب آنتوں کا علاج وہ کس طریقے سے کر سکے گا کہ آنت کا ڈاکٹر الگ ہے، دانت کا ڈاکٹر الگ ہے۔ یہ مسائل زندگی میں سے ایک ایک لائن جو ہے وہ ہر کسی نے لے رکھی ہے۔ اب آنت والا جو ڈاکٹر ہے اس کے پاس ایک لائن ہے مسائل زندگی میں سے کہ کسی بھی آنت کا مسئلہ ہوگا تو لازمی بات ہے اس کا ڈاکٹر مل جائے گا۔ اور اگر کسی کے بھی دانت میں درد ہوگا، کوئی بھی مسئلہ ہوگا، دانت کی کسی بھی قسم کی کوئی بیماری ہوگی تو اس کا ڈاکٹر، اس کی لائن میں سے ایک، مسائل زندگی میں سے ایک لائن جو ڈاکٹروں کی ہے اس میں سے ایک دانت والے ڈاکٹر بھی ہیں کہ اس نے دانتوں کے اوپر محنت کی، اس کے پاس اس کی لائن ہے۔ آنت والوں نے آنت کے اوپر محنت کی، اس کے بارے میں جانا، سمجھا، کوشش وغیرہ کی، تو یہ کہ آنت والے ڈاکٹر کے پاس آنت کا علاج مل جائے گا۔ یہ مسائل زندگی میں سے صرف ایک لائن ہے، اور ساری لائن پر محنت کرنے سے صرف اسی کا علم تفصیل سے ملتا ہے۔ ساری لائن پر عمل کرنے سے اس کا علم تفصیل کے ساتھ، جتنا بھی اس کا علم ہوتا ہے کسی بھی ایک لائن کا، ڈاکٹری لائن ایک لائن ہے، اور یہ کہ تجارت لائن ایک الگ لائن ہے، زراعت کی لائن ایک الگ لائن ہے، مدارس کی لائن الگ لائن ہے۔ اس طریقے سے کیا کہ سب کی سب الگ الگ لائنیں ہیں، اور یہ کہ جو ڈاکٹری والی لائن میں پوری کی پوری تفصیل جاننا چاہے گا، یہ کہ وہ پوری تفصیل کے اوپر اسے محنت کرنی پڑے گی کہ کسی طریقے سے ڈاکٹری کے حوالے سے جو بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کی مجھے سمجھ بوجھ ہو اور ان سب کے بارے میں میرے پاس علم ہو۔ تمام مادی لائن میں یہ قدر مشترک ہے ایک چیز کہ یہ تمام کی تمام چیزیں مخلوق سے متعلق ہیں۔ تمام انسانوں میں جو قدر مشترک ہے وہ چیز کیا ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں مخلوق سے متعلق ہیں، خالق سے متعلق نہیں ہیں۔ یہ مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق کے متعلق ہیں۔ جیسے ان مادی لائنوں میں ایک کو دوسری لائن کا علم نہیں ہے، مادی لائنوں میں سے ایک کو دوسری لائن کا علم نہیں ہے، اسی طرح سے ان تمام مخلوق مادی لائن والوں کو خالق سے استفادے والی لائن کا، کہ خالق سے کس طریقے سے افادہ حاصل کرنے کا علم نہیں ہے۔ تمام مخلوق کو مادی لائن والوں میں سے خالق والی لائن کا علم نہیں ہے، اور جب خالق سے استفادے کا علم نہیں ہوگا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استفادے کا علم نہیں ہوگا جب مخلوق کو، کیونکہ مخلوق کی لائنیں الگ ہیں، تجارت، زراعت، ڈاکٹری اور جو فلسفے وغیرہ ہیں، یہ تمام کی تمام لائنیں الگ ہیں، لیکن خالق سے استفادہ حاصل کرنے کی لائن جو ہے اس کا علم ہر کسی کو نہیں ہے، اور جب خالق سے استفادے کا علم نہیں ہوگا تو خود بھی خالق کو نہیں پہچانے گا تو دوسروں کو کس طریقے سے پہچان کروا سکے گا کہ خالق سے استفادے والی لائن ہی میں انسان خود پر محنت کر کے خود کو پہچانتا ہے، ایمان کے لحاظ سے اور خدا کو اعمال کے لحاظ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھو، خود ایمان کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اعمال کے لحاظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھو کہ مادی لائنوں سے زندگی نہیں بنتی ہے۔ کیا کہ مادی لائنوں سے زندگی نہیں بنتی ہے انسان کی، اور کامیابیوں کا منبع و سر چشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔
لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے استفادے کے لیے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لوں تو پھر ایمان و اعمال کی جگہ اپنا جسم ہی بنے گا۔ ہمارا جسم یعنی مسلمانوں کا جسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی کے لیے بنایا گیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی اعلیٰ درجے کی حاصل کی ہے، اور انبیاء علیہم السلام بھی دنیا و آخرت میں اس کامیابی کو نہ پہنچ سکے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور تمام پیغمبروں کے اتباع کا حکم ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے راستے پر چل کر ہم لوگ بھی ضرور کامیاب ہوں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چیزوں والے نہیں ہیں، صرف اپنے اعضاء کے اعمال پر ہیں، اور اس لحاظ سے آسان ہے کہ اس میں فلاح موجود ہے، فلاح یعنی کامیابی موجود ہے اس کے اندر، کہ ہر انسان کے پاس 4000 لگانا مشکل ہے بنسبت اپنی جان محض لگانے سے۔ حقیقت میں زراعت، تجارت، ملازمت، مزدوری سب مشکل ہے دین کے مقابلے میں، کہ ان تمام لائنوں میں ہزاروں چیزوں کے بعد کامیابی کی شکل بن سکے گی، لیکن دین کا مطالبہ صرف آپ کے اعضاء سے پورا ہو جائے گا، دین کا مطالبہ صرف آپ کے اعضاء سے پورا ہو جائے گا، آپ کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں کوئی بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غریب اور یتیم بن کر آئے کہ آپ کا باپ نہیں ہے، کہ باپ اگر ہوتے تو اکلوتے بیٹے کی وجہ سے، باپ اگر ہوتے تو اکلوتے بیٹے کی وجہ سے وہ اس کی زندگی بنانے کے لیے خوب محنت، مشقت، جد و جہد کرتے، اور دادا اتنی محنت نہیں کر سکتا کہ خود اس کے بیٹے ہیں اور پوتے پوتیاں ہیں، اسی وجہ سے دائیوں نے لے جانے سے انکار کر دیا، اور سوچنے لگیں کہ یہاں دادا ہمیں کیا دے گا۔ تو حلیمہ نے سوچا کہ خالی گود بدشگونی ہے، اس سے بچنے کے لیے، کہ خالی گود لوٹنا بدشگونی ہے، اس بدشگونی سے بچنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے ہی لو، کہ دادا اگر 100 نہیں دے گا تو 10 تو دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتے ہی ساتھ برکتوں کا ظہور ہوا۔ پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رضاعی بھائی صوبان قلت دودھ کی وجہ سے ہر وقت روتا رہتا تھا، اور اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہی ساتھ اتنا دودھ آ گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے کے بعد بھی اس نے پھر خوب پیا۔ پہلے حلیمہ کی سواری سب سے پیچھے رہ جاتی تھی، اور حلیمہ آگے والوں کو آوازیں دیتی رہ جاتی تھی، ان کو آوازیں دے دے کر اپنے ساتھ ملاتی تھی، اور جب اپنی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیٹھی تو حلیمہ کی سواری سب سے آگے نکل گئی، اور سب حیران ہو کر کہتے کہ حلیمہ ٹھہرو، اور حلیمہ کہتی کہ یہ تو رکتی ہی نہیں، تم آگے آ جاؤ۔ کہ غور کرنے کی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کی گود میں آ جانے سے کسی کو اتنی برکات و ثمرات ملی ہیں، اور جانوروں پر بھی اثر پڑتا ہے، اور اگر ہم مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال لیں گے تو نامعلوم کتنی برکت ہوگی۔
اعمال آپ کے اندر سے باہر آئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل والا یقین کتنا اونچا ہوگا۔ یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب کہ نبی نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی بنانے کے ارادے تھے، اور نبی بننے کے بعد اور کتنی برکات بڑھ گئی ہوں گی، اندر سے آنے والے اعمال میں کتنی برکت ہوگی۔ تو ساری باتیں یہ ہیں کہ انسان جس چیز کے اوپر محنت کرتا ہے، انسان کو اسی چیز کے اوپر عبور حاصل ہوتا ہے، اور وہی لائن انسان کے سامنے کھلتی ہے کہ جس چیز کے اوپر محنت کرے گا، اور جس چیز کے اوپر محنت کرتا ہی نہیں انسان، اس کے راز انسان کے سامنے کھلتے ہی نہیں، اس کی شکلیں وغیرہ انسان کے سامنے آتی ہی نہیں، اور جو آگے چل کر اور کیا واقعات ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے اندر سامنے آئیں گی۔ اور یہ کہ وہ ویڈیو اور ہمارے بیانات حاصل کرنے کے لیے جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہیں ان سے ہی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کریں، تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ حضرات تک بغیر کسی تکلیف کیے یا بغیر کسی زحمت کے پہنچتی رہیں۔